قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ایک طرف سے قرآن کریم نے یہ کہا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. لیکن مباہلہ کے میدان میں جب بات آتی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تو بیٹے کب بنتے ہیں کہ جب انسان باپ ہو. ٹھیک، تو کہا کہ ہم مباہلہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ ابھی تو کہا تھا قرآن کریم نے کہ یہ باپ نہیں ہے کسی کے بھی، یہ کون سے بیٹے ہیں؟ تو خود قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ خاتم النبیین ہیں اور رسول اللہ ہیں. تو اس کا مطلب جو میدان مباہلہ میں بچے جا رہے ہیں وہ رسول کے بچے ہیں، وہ محمد کے بچے نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین کے بچے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. یعنی ذات محمد مصطفیٰ ان ساری چیزوں سے آ رہی ہے. وہ پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے. یہ نبوت کے بچے ہیں جو میدان مباہلہ کے اندر جا رہے ہیں. اور اس کمسنی کے عالم میں انہوں نے جو میدان مباہلہ میں تشریف آوری کی، تو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو اس پورے پنڈال کے اندر اور پورے مجمع کے اندر جو جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے، جو مباہلہ کے میدان میں عیسائی جو سامنے تھے ان کے مقابلے پر جو لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے، وہ کتنے سچے ہوں گے، کتنی ان کی زبان پاک و پاکیزہ ہوگی کہ صرف انہی کا انتخاب کیا گیا کہ یہ ہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہیں کہ جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجیں. اور پھر سامنے سے عیسائی جو راہب تھے وہ پہچان گئے اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ہاذہ الوجوہ، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ ہل جائے گا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کہ نہیں میں ان سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب سبھی کے چہروں سے ایک خاص نور طاری تھا کہ ان کے نور سے پتہ چل رہا تھا کہ سب گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو نظر آتے ہیں، یہ انہی کا سایہ نظر آتے ہیں، یہ انہی کی شبیہ نظر آتے ہیں. اسی لیے کئی مرتبہ فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کبھی فرمایا حسن منی وانا من حسن، کبھی فرمایا کہ علی منی وانا من علی، کبھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. یہ میرے جز ہیں، یہ جز رسالت ہیں، یہ جز نبوت ہیں کہ جو میدان مباہلہ کے اندر آئے.